अस्सलाम वालेकुम जी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे गुज़िश्ता व्लॉग में शामिल हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका, तो मैंने कहा मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो लेके गुज़िश्ता दिनों हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी, चुनीदा और बरगज़ीदा सहाफ़ी जो कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के दरबार के अंदर बाज़याबी पाते हैं और वो अक्सर बुलाए जाते हैं, और उस बुलाए जाने के नतीजे में इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो हैं वो उनको अपना भाषण देते हैं, दीदार देते हैं, उनके साथ तस्वीर बनवाते हैं, उनके साथ वीडियो खिंचवाते हैं, नहीं तस्वीर खिंचवाते हैं और वीडियो बनवाते हैं। और इस मतलब कि इस दौरान जो है वो इस वीडियो को मार्केट करके जनाब दुनिया के अंदर अपना मकाम बना सकते हैं और आखिरत में शिफा पा सकते हैं। ठीक, उन सहाफ़ियों का एक वफ़्त मिला, ज़ाहिर है उनमें एक आध दाना कोई हमारा भी शामिल होता है, तो वो कम अज़ कम भले वो यूथिया हो लेकिन ख़बर तो दे देता है ना। तो अगर वो यूथिया माइंडसेट का आदमी है तो वो ख़बर दे देता है। तो उनसे हमें पता चला कि जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो इस अमर की तैयारी कर रहे हैं। और ये इस बाय द वे ये उमर फ़ारूक ज़हूर वाली ख़बर के इजहार से पहले था, ज़हूर ने इजहार किया है। आय हाय 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 हाय, ठीक है। इस ज़हूर के इजहार के ताल्लुक से ओ की कह बैठा मैं की कह बैठा, उमर फ़ारूक ज़हूर के इस इजहार से पहले की बात है कि अपना उन साहब की शर्फ बाज़याबी हुई जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के दरबार के अंदर। अभी तक गोली नहीं बजी थी इसको, ठीक है। तो गोली नहीं बजी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब बताएं आपके महात्मा जो हैं वो आजकल क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो महात्मा जो हैं वो तोशा खाने के हवाले से परेशान है, परेशान हो उनके दुश्मन। उन्होंने कहना है, लोगों ने बिलीव कर लेना है। भाई उन्होंने कहा कि पैसे यहाँ से आए और यहाँ पे गए और मेरे फलाने दोस्त को आए और मेरी बेगम ने जायदाद खरीदी और जैसे ही तलाक हुई उसने मेरे नाम के ऊपर बनी गाला ट्रांसफ़र कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट में साकब निज़ार ज़ियादुल एहसन और खोसे ने मान लिया यार, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि भाई लोग मान लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो परेशान है। किस हवाले से परेशान है? उन्होंने कहा जी तोशे खाने के अंदर जितनी भी वारदातें हुई हैं वो उनके इल्म के बगैर हुई, ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा आप इस पे बिलीव करते हैं? उन्होंने कहा इसको छोड़े मैं बिलीव करता हूँ या नहीं करता, लेकिन ये उन्होंने बताया है। यानी अभी गोली भी नहीं बजी और उसके बाद अभी उमर फ़ारूक ज़हूर साहब का ज़हूर भी नहीं हुआ, लेकिन इमरान अहमद ख़ान परेशान है। इसका मतलब ये है कि कोई उन्हें भी पता चल गया था या उन्हें भी पता था कि कुछ दाल पक रही है। वो कहते हैं ना मुझे अंदर से खबरें मिल रही हैं, तो अंदर से खबरें पता नहीं उन्हें कहाँ के अंदर से खबरें मिल रही होंगी। सिर्फ अपने अंदरों खबरें नहीं मिल रही है, बाकी सारी दुनिया के अंदरों खबरें मिल रही हैं। तो उन्हें वहाँ पे जो था वो अंदर से खबर मिल गई हुई थी कि इस तरह के किसी इशू के ऊपर काम हो रहा है, और मतलब कि उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली हुई थी। लेकिन वो तैयारी जो है वो बक बक कर लेंगे तो वो हक़ाइक़ तो अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे ना। तो बहरहाल उन्होंने हमें बताया, हमारे उस दोस्त ने, कि जनाब ये जो है ये उनके साथ धोखा हुआ है और ये पिंकी पीरनी की वारदात है और पिंकी पीरनी फ़रा के ज़रिए ये हरकतें करती रही है। तो मैंने कहा कि ये जो गिफ्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा इनमें से बेशतर गिफ्ट जो कि बिके हैं और ख़ास तौर पे हार। तो मैंने कहा वो जो 2 किलो गोल्ड था तोहफ़ा मिला सी, ठीक है, वो ईंटों की शक्ल के अंदर। कहा कि वो तो खैर शायद बिकने ना गया हो। मैं कहा खैर बिक भी जाए तो उसके ऊपर कौन सा कोई नाम की मोहर लगी होती है, ठीक है ना, गोल्ड ही है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि जी उसका तो कोई सुराग ही नहीं है, और हमने चेक करवाया तोशा खाना से तो पता चला कि उसका कोई सुराग ही नहीं है, बल्कि कह के लिया गया था कि जनाब बेबी को गोल्ड पसंद है, ठीक है। तो वो कह के लिया गया था, इसलिए उसका कोई भोग ही नहीं गत्ता गया, कहीं पे उसका कोई सुराग ही, कोई एंट्री ही नहीं है। तो उसको तो आप छोड़ें। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर गिफ्ट जो हैं जो बिके हैं और जिसका फीडबैक कप्तान तक पहुंचा है घूम घाम के, वो वाले गिफ्ट हैं जो पिंकी पीरनी के खाते से जनाब खावर मानेका साहब के लिए और खावर मानेका के अलावा वो जमील गुजर साहब के लिए जारी हुए थे।
اچھا جی، ان کے نام کے اوپر جاری ہوتے تھے نا کچھ گفٹ کے، وہ میرے ان سابق انوں کو جو یہ گفٹ دے دیں، تو وہ سابق انوں کو جاتا تھا تو وہ بیچ کے تھے پھر بیٹوں کی بنٹلے گاڑیاں اور جناب پتہ نہیں کیڑی کیڑی ہیں جیگوار اور بنٹلے اور مطلب کہ آؤڈیز اور مرس تو خیر گھٹیا ہے ان کی نظر کے اندر، یہ والی گاڑیاں پورش وغیرہ جو تھی، ٹھیک ہے، یہ والی گاڑیاں جو ہیں وہ ایویں تو نہیں آ جاتی نا، وہ ان گفٹ کو ایسے بیچا جاتا تھا۔ وہ جو رن آف دا مل چلا تھا کہ فلانا ہار دبئی کے فلانے سے لے کے تبادلے کے لیے ڈیلیور کریں، وہ الگ تھا، وہ پنجاب کے لیول کی لوٹ مار تھی، یہ ہم وفاق کے لیول کی لوٹ مار کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو وہ پارٹی نے بتایا۔ اچھا، ہم اس بات کو، اس طرح کی باتوں کو امانت سمجھتے ہیں اور نارملی اپنے ولاگز کے اندر ذکر نہیں کرتے، لیکن کل جیو پہ بیٹھ کے چونکہ حبیب اکرم صاحب نے یہ فرما دیا تو میں نے کہا کہ اب ہم باقی کی انفارمیشن بھی آپ کے سامنے کر دیں۔ حبیب اکرم صاحب نے جیو پہ بیٹھ کے فرمایا کہ کچھ 4 ماہ پہلے عمران احمد خان نیازی صاحب کی علم میں یہ بات آئی تھی، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے جب وہ پریشان تھے تو انہوں نے کچھ دوستوں کے ساتھ، کچھ صحافیوں کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ اس فرنٹ سے حملہ ہوگا تو آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے۔ تو جیسے ہی پھر یہ بات ظاہر ہوئی، عمر فاروق ظہور صاحب کا انٹرویو جیو نے، میرا خیال ہے میرے پاس تو 8 بجے کے 7 بجے کے خبر نامے کا کسی نے وہ کلپ بھجوایا تھا، اس وقت سے انہوں نے مارکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ 10 بجے ہم پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوتھیوں کو پورا تیاری مل گئی، بوٹس بھی ہائر ہوئے، مختلف جو ٹیمیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ اب فنڈز کی کمی ہوتی جا رہی ہے نا، تو ان ٹیموں کو اسائنمنٹ بیسس پہ رکھا جاتا ہے، تو ٹیمیں بھی ہائر کر لی گئیں۔ پھر جتنے بھی یوتھیوں کی جتنی بھی سوشل میڈیا کے گروپس ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر، وہ بھی ایکٹیو کر دیے گئے، اور کل انہوں نے ہر پوسٹ جو اس موضوع کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی کے خلاف یا ان سے سوال کرتے ہوئے پوسٹ ہو رہی تھی، اس کے نیچے بہت زیادہ انہوں نے گند مچایا، بہت زیادہ گالیاں بکیں، بکواسیات کیں، بہت سارے پرانے کلپس اٹھا کے رکھے ہوئے تھے اور پرانے اخبارات کی کٹنگ وغیرہ وہ نیچے آ کے ڈز پوسٹ ہوتے تھے۔ وہ کل پہلی دفعہ میرے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ یار مینوں انیاں گالاں پی رہیاں نے، میں نے کومنٹ سیکشن غلطی سے اوپن رکھا ہوا تھا، انیاں گالاں پی رہیاں نے، میرے نال ہو کیوں رہی ہے؟ تو میں نے پھر جا کے نیچے سکرول کرنا شروع کیا، تو میری بدقسمتی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے میری اس پوسٹ کو ری ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا یار ان کے ری ٹویٹ کرنے کے نتیجے میں یہ اتنی گالیاں مجھے پڑی ہیں، تو اس خود بیچاری کو کتنی گالیاں پڑتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے یار بیچاری نہ بھی ہوں، لیکن ماں بہن بیٹی تو ہے نا یار، میرا مطلب ہے۔ اور یہ کس طرح کا جو ہے یہ رپلائی دینے کے اوپر یہ جو ڈنگر ہے یہ بلیو رکھتا ہے، یا اس کے فالورز بلیو رکھتے ہیں اس طرح کا، اور میں اس کے بعد یہ لفظ کا ڈنگر کا استعمال کر رہا ہوں۔ کوئی انسان کسی کی بیٹی کے لیے بھی، کسی بھی بہن کے لیے بھی، کسی کی بیوی کے لیے بھی ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو خیر وہ جو تھا، اب جو اس کے اندر جو ہے تھا وہ ہوا، تو پتہ چلا کہ آگ بہت درست جگہ کے اوپر لگی۔ وہ الگ بات ہے کہ آگ کہیں اور لگی ہے، دھواں کہیں اور سے نکل رہا ہے، لیکن آگ بہت درست جگہ پہ لگی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ عمران احمد خان نیازی صاحب کا یہ فلسفہ تسلیم بھی کر لیں کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے یہ علم میں نہیں تھا، تو یہ اس سے بڑی نااہلی، یہ اس سے بڑی ڈکیتی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کیسے کیسے لوگ گھسے ہوئے تھے، وہ کیا کیا کچھ کرتے پھر رہے تھے اور مہاتما کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ دوسری بڑی جو ہے وہ نااہلی اور کرپشن بنتی ہے کہ ہر ایک کو اجازت تھی جو مرضی لوٹ مار کبھی جا رہا ہے۔ ابھی تو چیچنیا کی جو ریاست ہے، جو کہ باجگزار ریاست ہے روس کی، اور روس کے اندر واقع ہے، وہ کراکل پاکستان کا علاقہ جس کے ارد گرد چیچنیا ایگزسٹ کرتا ہے،
جی، پاکستان کے نام سے ایک اور ریاست بھی دنیا کے نقشے پہ موجود ہے، اس کو کراکل پاکستان کہتے ہیں. یہ جو کراکلی ٹوپی ہمارے بزرگ پہنا کرتے تھے یہ والی، اور وہ روس کے سینٹرل ایشیا کے اندر ہے، سینٹرل ایشیا نہیں بلکہ روس کے اندر ہے وہ کراکل پاکستان کا علاقہ. اور جو ہے وہ جو ہیں اس وہاں کے حکمران نے، جیسا بھی وہ نام نہاد بیچارہ حکمران ہوگا، اس نے سونے کا ایک پستول جو تھا وہ جناب عمران احمد خان نیازی کو گفٹ کیا تھا جب یہ باغ کے روس کے دورے پہ جاتے تھے. وہ گفٹ لے جاتا ساجے، باغ کے جو روس کے دورے پہ جاتے تھے تو اس طرح کے گفٹس کی وجہ سے جاتے تھے. تو وہ سونے کا جو پستول تھا وہ گزشتہ دنوں لندن کے اندر ایک نیگرو کو اس کے ایک وائٹ دوست نے کچھ خاص خدمات کے عوض دیا تھا، اور لندن پولیس نے جب چھاپا مار کے اس نیگرو کو اس کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کے باعث گرفتار کیا گلی میں سے بھاگتے ہوئے، تو اس سے وہ برآمد ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف کہ جو موجودہ بیگم صاحبہ ان کے بچے اور صاحب کا ہسبینڈ مستفید ہو رہے تھے، بلکہ وہاں پہ مقیم لندن میں مقیم جو تھے وہ بچے اور ان کی ظاہر والدہ بھی مستفید ہو رہی ہوں گی. تو اب ہم کچھ اور ہو رہی ہوں گی، میں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، ورنہ اس کے بک کے لندن پہنچنے کا کوئی لاجک بنتا نہیں ہے. وہ جو سونے کا جو پستول یا سونے کی وہ جو تلوار ہے، سونے کا جو بندوق ہے، اس کا وہ پستول کہہ لیں، بڑا پستول یا چھوٹی بندوق کہہ سکتے ہیں آپ اس کا کوئی لاجک بنتا نہیں ہے. اور وہ اس وقت عالمی منڈی کے اندر ہمارا مذاق بنا ہوا ہے کہ جناب چیچنیا کے جو صدر یا وزیر اعظم نے گفٹ کیا تھا وہ لندن کی گلیوں میں بکتا پھر رہا ہے اور پولیس کے ہاتھوں مال مسروقہ کے طور پہ پکڑا جاتا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ کچھ انفارمیشن رہ گئی تھیں اور میں نے کہا آپ کے علم میں لے آئی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.